اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ سورۃ النساء آیات 103 اور 104۔ جہاد کے متعلق احکامات اور پچھلی آیت خوف کی نماز کے حوالے سے کہ خوف ہو تو کس طرح نماز ادا کی جائے۔ اب آگے بیان فرمایا جا رہا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پس جب تم نماز پڑھ لو۔ نماز کی کیفیت یہ تھی کہ اللہ کے پیغمبر ایک رکعت پڑھائیں گے، آدھی جماعت آ کر اللہ کے پیغمبر کے ساتھ رکعت پڑھے گی اور آپ بیٹھے رہیں گے، وہ دوسری رکعت مکمل کر کے سلام پھیر دیں گے اور چلے جائیں گے۔ پھر جو باقی لوگ رہ گئے ہیں وہ آئیں گے، آپ کھڑے ہو جائیں گے اپنی دوسری رکعت کے لیے اور وہ لوگ آپ کے ساتھ نماز شروع کریں گے۔ آپ اپنی 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیں گے اور وہ پھر اٹھ کر اپنی دوسری رکعت مکمل کر لیں گے اور اس طریقے سے تمام لوگوں کی 2 رکعتیں مکمل ہو جائیں گی۔ تو اب اس کیفیت میں کیونکہ جب انسان خوف کی کیفیت میں نماز پڑھتا ہے تو نماز کے دوران بھی ایک کھٹکا ڈر لگا رہتا ہے انسان کو، تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بندگی انسان نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے اب مزید وضاحت یہ کی جا رہی ہے کہ جب خوف ختم ہو جائے اور نماز تو مکمل کر چکو، تو اب جس کیفیت میں بھی تم ہو، کہیں تم کھڑے ہوئے ہو اپنا اسلحہ پکڑ کر، کہیں بیٹھے ہوئے ہو نگرانی کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرتے رہو تاکہ وہ جو کمی پیشی ہو گئی تھی نماز میں وہ مکمل کر دی جائے، یہ ذکر اس کا عوض ہو جائے۔ اس لیے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پس جب تم پورا کر لو نماز کو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا، قیاماً کھڑے ہوئے، وقعوداً اور بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبکم اور اپنے پہلوؤں پر بھی لیٹے ہوئے، یعنی ہر کیفیت میں اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرتے رہو۔ اور اسی طرح کا حکم اللہ تعالیٰ سورہ انفال میں بھی ارشاد فرما رہے ہیں اذا لقیتم فئۃ، اور جب تمہاری جنگ ہو جائے، مد مقابل ہو جاؤ کسی گروہ کے، فثبتوا، تو ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ، اور اللہ کا ذکر کرو، کثیراً، بہت زیادہ، یعنی کثرت سے اللہ تعالیٰ کو اس موقع پر یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم لوگ فلاح پا جاؤ۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، اور جب تم مطمئن ہو جاؤ، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو نماز قائم کرو۔ یعنی اب جنگ کے علاوہ عام حالات میں جب انسان مطمئن ہوتا ہے، کوئی خطرہ خدشہ نہیں ہوتا، تو اس کیفیت میں اپنے اوقات مقررہ میں اپنی مکمل نماز پڑھی جائے گی۔ اب یہ جو حکم تھا یہ وقتی تھا، جو ابدی حکم ہے وہ وہی ہے کہ عام حالات میں مکمل نماز پڑھی جائے گی اور کثرت سے اللہ کا ذکر بھی کیا جائے گا۔ ان الصلاۃ، یقیناً نماز، کانت علی المؤمنین، ہے مومنوں پر، کتاب موقوتا، مقررہ وقت میں فرض، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر اوقات میں نماز فرض ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، انہی اوقات میں اس نماز کو پڑھا جائے گا۔ ساتھ یہ بات بھی یاد رہے کہ سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کو اکٹھا کر کے پڑھا کرتے تھے، مغرب اور عشاء کو اکٹھا کر کے پڑھا کرتے تھے، یعنی ظہر کے 2 فرض اور عصر کے 2 فرض ایک ہی وقت میں اکٹھے پڑھے جاتے، اور اسی طرح مغرب اور عشاء کے فرائض بھی ایک ہی وقت میں اکٹھے کر کے پڑھے جاتے، کیونکہ آپ کے سامنے وضاحت پہلے بھی کی جا چکی کہ ان اوقات میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سفر میں یا جنگی حالات میں سنت اور نوافل نہیں پڑھا کرتے تھے، نمازوں کو اکٹھا کر کے اس طریقے سے پڑھ لیا کرتے تھے، اور یہ اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، وَلَا تَهِنُوا، وہن لفظ کہتے ہیں اسے کمزوری دکھلانے کو، ہمت ہارنے کو، تو یہاں اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَهِنُوا، اور تم لوگ کمزوری نہ دکھاؤ، پیچھے نہ ہٹو، ہمت نہ ہارو، فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، کسی قوم کا پیچھے کرنے میں، ان تکونوا تعلمون، اگرچہ تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، الم پہنچتا ہے، درد پہنچتا ہے، فإنہم یعلمون، پس انہیں بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ اگر تکلیف تمہیں پہنچتی ہے جنگ کی کیفیت میں مسلمانوں، تو ان کافروں کو بھی تکلیف تو پہنچتی ہے، اس لحاظ سے تو تم دونوں برابر ہو،
وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ، لیکن ایک بہت بڑا فرق ایک مسلمان اور کافر میں جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ، تم امید رکھتے ہو اللہ تعالیٰ کی ذات سے، مَا لَا یرجون جو وہ امید نہیں رکھتے، یعنی تمہیں ایک اللہ سے اجر کی امید ہے، جنتوں کی امید ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی رضا کی امید ہے۔ اور ایک بہت بڑا فرق ہے ایک مومن اور کافر میں، کہ مومن کی تمام تگ و دو، تمام کی تمام جد و جہد اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اور اس سے امید رکھتے ہوئے کہ یہ میری محنت، جد و جہد، میری کوشش میرا رب اپنی بارگاہ میں قبول فرما جائے گا اور میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ جبکہ کافر کے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، وہ دنیا کے لیے ساری کوششیں کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بہت بڑا فرق ہوتا ہے مومن اور کافر میں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہی بہت زیادہ علم رکھنے والے اور بہت زیادہ حکمتوں والے ہیں۔ اسی طرح کی آیات سورہ آل عمران میں بھی گزر چکی، اِن یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، کہ اگر تمہیں کوئی زخم پہنچتے ہیں تو یقیناً ان لوگوں کو بھی اس جیسا ہی زخم پہنچا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمت افزائی ہے، اور درد و الم میں تم یکساں ہو، مگر اللہ کے اجر کی امید میں تمہارا ان سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے لیے، خالص اپنی رضا کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔